السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی سورہ نحل آیت نمبر 98 ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 98 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی بات کریں گے کہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کافی اس کے اوپر بات کر لی تھی. اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان رہتا ہے. فرشتہ نیک کام کی رغبت دلاتا ہے اور شیطان برے کام کی. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا اپنی سوچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسے ابو یعلا نے روایت کیا. تو ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم کیوں اللہ کی پناہ حاصل کریں. تو اس کا بھی جواب آپ سمجھیں اس حدیث میں موجود ہے کہ ہمارے قلب کے، ہمارے دل کے اندر 2 طرح کے گھر بنے ہوئے ہیں، ایک میں شیطان رہتا ہے اور ایک میں فرشتہ رہتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو پھر شیطان کا جو زور ہے وہ بہرحال کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ پناہ نہ مانگی جائے تو پھر وہ نیک کام کرنے کے دوران بھی ہمیں بالکل بہکانے کی سکت رکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یعنی یہ غلط فہمی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تم قرآن پڑھنے جیسا اتنا نیک کام کر رہے ہو اور تمہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان کبھی بہکائے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور پڑھنے کے علاوہ ہم نے اور بھی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ آپ نیکی کا کوئی صدقہ خیرات دینا چاہ رہے ہو، اس میں بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ شیطان ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا آج نہیں کل دے دینا، کل نہیں پرسوں دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، اس وقت تمہارا یہ خرچہ، اس وقت تمہارے یہ مسئلے. تو دیکھیں آپ کے اور ہمارے مسئلے اور خرچے ہمارے اپنے پرسنل وہ تو ختم ہونے والے ہیں نہیں. بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے اوپر خرچ کر لیں ہمیں کم ہی لگتا ہے اور کم لگے گا. تو پھر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ ہم اپنی تھوڑی سی سیکریفائس کر کے اللہ کی راہ میں کوئی مال نکالیں. تو اسی طرح سے یہ ایک بڑی غلط فہمی ایک ہمارے ذہنوں میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال رہے ہیں. پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں 99 اور 100، یہ بھی آپ سمجھیے کہ آیت نمبر 98 کا ایکسٹینشن ہے اور شیطان ہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور اس میں گائیڈنس دے رہے ہیں. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا زور کن کے اوپر چلتا ہے. یہ مین بات ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں پہلے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کن کے اوپر زور چلتا ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کن پر اس کا تسلط نہیں ہوتا، وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہونے پاتا. نمبر 1 جو ایمان لاتے ہیں اور نمبر 2 جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے، یہ بھی بتا دیا، جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں. سرپرست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑی ہستی سمجھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں. اور دوسرے کیا ہے؟ اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شرک کرنا سب سے بڑا شیطان کا بہکاوا ہے جس میں شیطان انسان کو ڈالتا ہے. اب کچھ اور چیزیں بھی میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جیسے یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ اس کو جو لوگ سرپرست بناتے ہیں، سرپرست بنانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں یا کسی کو آپ فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا اس کے اوپر ایک اس کی پرسنالٹی کا اور اس کے کردار کا آپ کی ذات کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے نا. چاہے وہ آپ کے والدین ہو، آپ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہو، چاہے آپ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے پہ لاتے ہیں، ان کا نام آپ کے دل میں ہو اور آپ ان کو رول ماڈل بناتے ہو، یا کسی نیک شخص کو رول ماڈل بناتے ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا
کہ اثر بہت اس کا آپ کے ذات کے اوپر پڑے گا. تو جو نیک لوگوں کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا نیک لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رول ماڈل بنائے گا تو معاملہ کیا ہوگا کہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کا زور کن لوگوں پہ چلتا ہے. اب ہم یہ بات کو سامنے رکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات نفس کی وہ پیروی میں لگا رہتا ہے. یہ ایک ایک کر کے آپ سمجھتی جائیں نا کہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا زور بہت چلتا ہے. اور مراد کیا ہے زور چلنے سے؟ کہ شیطان بہت اچھی طریقے سے ایسے لوگوں کو بہکاوے میں ڈال سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ شیطان کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. ان کی لسٹ میں آپ کے سامنے دے رہی ہوں. پھر کیا ہے نمبر 2، جو لوگ دنیا کی ایکسٹریم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. دیکھیں ایک حد تک دنیا میں رہنا، دنیا کو برتنا، دنیا کو مقصد نہ بناتے ہوئے دنیا میں رہنا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر یہ لمٹ ایکسٹیڈ کر جائے گی یا بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ دنیا کی ایکسٹریم محبت کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں یا گناہوں کی لذت سے ان کے دل معمور ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو گناہوں میں ہی پلیزر ملتا ہے، گناہوں ہی میں ان کو مزہ ملتا ہے. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ٹریپ میں آنے والے ہیں. پھر یہ کہ اگر کسی کا نیچر یہ ہے کہ وہ غلطی کرے، غلطی کر کے نہ مانے اور پھر اس کے پاس اصرار کرتا رہے، تو یہ بھی جو رویہ ہے یہ ایک شیطانی رویہ ہے. یعنی یہ کہ ایک بات دلیل سے قرآن میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے یا اللہ کے خلاف چلے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر درست بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل صحیح کر رہی ہوں. میں نماز نہیں پڑھتی تو میں نہیں پڑھ سکتی، میں صبح فجر میں نہیں اٹھ سکتی، آئی ایم جسٹیفائڈ، میرا یہ مسئلہ ہے. لوگوں کو یا اللہ کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، انسان گناہ کبیرہ کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر ڈیرا ڈال رہا ہے، مطلب زبردستی کر رہا ہے کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں. ہٹ دھرمی، بالکل. تو ڈیفائنس بھی کہہ لیں آپ اس کو نا. پھر یہ ہے کہ سود کی بات ہے کہ پتہ ہے قرآن نے کہہ دیا کہ سود لینا کبیرہ گناہ ہے، تو یہ کہنا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آج کل کے دور میں ایسی جاب مل ہی نہیں سکتی، یہ پاسبل ہے ہی نہیں بالکل. میں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے میں نہیں اس کی پیروی کر سکتا، یہ تو میرے لیے امپاسبل ہے. تو یہ جو چیز ہے نا آپ یاد رکھیں کہ پھر شیطان جو ہے نا ایسے لوگوں کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچاتا ہے جب اس طرح کا رویہ وہ اللہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. پھر یہ اور کن پہ شیطان تسلط اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح حکم قرآن میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئی، اب اس کے باوجود اللہ کے ہر حکم میں اپنی عقل لڑانا، یہ سوچنا کہ آج کل کس طرح سے بغیر انجوائمنٹ کے، ہلا گلا کے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ہندوانی رسومات کے تحت، یا یہ کہ دنیاوی اسراف اور پیسہ لٹانے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں منائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں کروں؟ یہ تو لاجک نہیں بتاتی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایٹیٹیوڈ رکھنا نا. یا یہ کہ سوچنا کہ میرے پاس کہاں ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، یہ کیسے پاسبل ہے آج کل کے دور میں کہ اتنی ہماری بزی لائف ہے اور ہم ایک اپنا وقت نکال کے جو قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں اور 1400 سال پرانی باتیں ہم سنیں. اس قسم کی سوچ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے برخلاف اپنی عقل کو عقل کل سمجھنا کہ میں جتنا عقل مند ہوں کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بینیتھ مائی ڈگنیٹی سمجھنا. تو ظاہر ہے آپ یاد رکھیں کہ جب انسان پورے دنیا پورے کائنات کے مالک کوئی اللہ نہ کرے کہ وہ اہمیت نہیں دے گا اور اس کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دے گا، تو پھر انسان یاد رکھے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، جو کہ ہم سب کو جاننا ہے، جتنا بھی ہم چاہیں نہ چاہیں، بعض دفعہ زبردستی بھی کتنے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اگنور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہر معاملے میں اللہ کی بات کو نیچے کیا اور اپنی پرسنل بات کو اونچا کیا. پھر یہ کہ اپنی ہر بد عملی کا بلیم اللہ پہ ڈال دینا، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے لوگوں کی. یعنی مراد یہ کہ بس اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا، جب کبھی موقع ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں لے جائے گا، کہیں سے ہمیں کچھ پڑھوا دے گا، کہیں سے ہمیں کچھ سنوا دے گا، تو ہمارے اندر تو بہت خیر ہے، اللہ ہی ہمیں توفیق نہیں دیتا، اللہ بلاتے ہی نہیں ہمیں کہ ہم حج پہ آئیں، اللہ ہمیں قرآن کلاس کی کوئی خبر ہی نہیں دیتا ہے، کوئی ہمارا کوئی وسیلہ ہی نہیں بناتا کہ ہم کسی طرح چلے جائیں. تو ہر بات میں یہی سوچنا کہ میری غلطی تھوڑی ہے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے،
میں تو چاہتی ہوں، اللہ ہی نہیں چاہتا. تو جب اللہ نہیں چاہتا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی میں کہوں گی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپارچونٹی دی نہیں، مجھے دنیا میں اتنے مسئلوں میں اور اتنے کاموں میں الجھا کے رکھا کہ مجھے آپ دیتے نا، آپ مجھے وقت دیتے، آپ مجھے کچھ گائیڈنس دیتے. یعنی پوری گائیڈنس کا دار و مدار اللہ پہ ڈال دینا کہ اللہ دے گا نا جب ہدایت تو ہمیں مل جائے گی، یہ ایک سوچ. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کی نا پرسنالٹی بتا رہی ہوں نا جن کے اوپر شیطان تسلط اختیار کرتا ہے. شیطان نے ایک کام کیا تھا کہ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی کھلے عام، جو آپ کو پتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی، انسان کے آگے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اتنے فرشتوں کے سامنے کروڑہا جسے کہتے ہیں فرشتوں کے سامنے اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ وہ نظر آیا نا. جتنے سارے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ کی پیروی نہیں کر رہا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا بعض دفعہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نا اونچا بننا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں نا تو ایسا کوئی نہ، اور سب مجھے دیکھ کے نا اتنے سارے لوگوں میں نا سب ایک دم سب کی توجہ میری طرف ہو جائے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی، میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہی ہوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے نہیں، تو جو حقیقتاً بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے جو ہمارے پریشرز ہیں وہ الگ ہیں، اور قرآن جب آیا تھا اس کے پریشرز الگ تھے. تو آج تو پورے قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے. تو جو کوئی شخص اس طرح کھڑے ہو کے کہے گا تو کیا ہوگا، آپ لوگ سب بھی پیچھے مڑ کے اس کو دیکھنے لگیں گے، دیکھیں گے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو لگے گا کون یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ معصیت کرتے وقت اپنے آپ کو فلونٹ کرنا یا اپنا لوگوں کے سامنے تذکرہ لانا یہ بھی شیطانیت کی ایک صفت ہے، جس کی مثال آپ فیس بک اور آپ مختلف قسم کے میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ ٹویٹ وغیرہ کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کا فلونٹ کرتے ہیں. آئی ایم اے سوشل ڈرنکر، یا یہ کہ اس بات کو کنفیس کرنا کہ یس آئی ایم اے ہومو سیکسوئل. تو یہ تمام چیزیں بھی شیطانی رویہ ہے، کیونکہ شیطان نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہا تھا، لیکن انجام اس کا کیا ہوا؟ آج تک قرآن میں وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. تو یہی انجام بھی انسان کا ہوگا اگر وہ یہ اللہ کے سامنے بڑا اپنی ایک پرسنالٹی دکھانے کی کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ کی نافرمانی جب انسان اختیار کرتا ہے تو مثال کے طور پہ یہ سوچنا کہ میں کیوں نماز پڑھوں، کیوں میں حجاب میں کیوں کروں، مطلب میں کوئی ایک اسپیشل پرسنالٹی ہوں، میرے لیے یہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو یہ چل نہیں سکتے، میں نہیں کوپ کر سکتی ان کے ساتھ. یعنی یہ رویہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنی عقل لڑانا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسی پیٹی پیٹی باتوں پہ ہم کو پکڑے گا، میرا نہیں خیال ہے. یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اوور آل ایک لسٹ رکھی ہے جس سے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے جو شیطان کا زور جو ہے وہ کن لوگوں پہ کس مائنڈ سیٹ کے اوپر چلتا ہے عمومی طور پہ. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انسان اپنی نافرمانی میں اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو تو اسے عطا کر رہا ہے. تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انسان تیرا کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنا بڑا تیرا نافرمان ہے. اور آج اس چیلنج میں آپ بتائیں کہ کس حد تک شیطان کامیاب ہے. یہی بات ہے نا، اس نے کہا تھا نا کہ میں پروف کر کے دکھاؤں گا، باقی اس نے آج پروف کر دیا. میں سب کی بات نہیں کر رہی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بھی بندے اللہ تعالیٰ کے بہت موجود ہیں، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو بہت سے نافرمان بھی ہیں، بہت سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور بالکل شیطان کا ہی ساتھ دینے والے ہیں. اور دیکھیں ہاں یقیناً میں آپ سے کہوں گی کہ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں 2 رکعت سنت یا فرض میں شیطان کے نام سے پڑھتی ہوں نماز. کوئی نہیں پڑھتا، کوئی بھی عام طور پہ اپنے شیطان کو دوست نہیں سمجھتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شیطان کی انجانے میں اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم نے شیطان کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے. دراصل ہم عبادت اسی ہی کی کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتاؤں گی کہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان میں انوالو ہو جائیں تو شیطان انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. جیسے ہم نہیں کہتے کہ جن کسی کے اوپر آ گیا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح. تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ میں آپ کو کچھ ایک لسٹ دے رہی ہوں، احادیث سے یہ ثابت ہے. ابھی وقت کم ہے تو میں احادیث کے حوالہ جات آپ کو نہیں دے رہی، لیکن یہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ شیطان اس پہ چڑھ جائے، تو یہ وہ چیزیں. مثال کے طور پہ غصے کی حالت میں غصہ کرنا، یہ سب احادیث سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. غصے کی حالت میں شیطان بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تکبر کرنا کسی بھی قسم کا. پھر اس کے بعد بے حیائی کے کام کرنا، کسی قسم کی بھی آبسینٹی ہوتی ہے نا، کسی قسم کا بھی بے حیائی کا کام، چاہے وہ آپ دیکھیں چاہے کوئی کرے، اس وقت شیطان یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے پیک پر ہوتا ہے. اچھا یہ میں پلیز اگر آپ لوگوں کو کسی کو ٹھنڈ لگے نا تو آپ لوگ اس سائڈ بیٹھ جائے گا، کیونکہ مجھے نا تو وہ ہو رہا ہے، سفوکیشن ہو رہا ہے نا، تو میں تھوڑا چلوا رہی ہوں، ورنہ وہ پھر میرے نا چوکنگ ہو کے نا میں پھر کھانسی آئے گی، میں کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہوں تفصیل. ہاں تو اگر کسی کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے نا تو آپ لوگ اس سائڈ پہ بیٹھ جائیے، ہوا نہیں جائے گی ادھر. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرام مال، گھر میں حرام مال کا آنا، چاہے وہ سود کی قسم ہے چاہے وہ رشوت کی قسم ہے. جب بھی حرام مال کسی گھر میں آئے گا آپ یاد رکھیں کہ اس گھر میں شیطانی اثر ہوگا. کوئی نہ کوئی وہاں پہ بچوں کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی نافرمانی تو ہو ہی رہی ہے، تو بچے بھی نافرمان ہوں گے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوگا، آپس میں بنے گی نہیں لوگوں کی، اس قسم کی چیزیں ہوں گی جب مال حرام ذرائع سے آئے گا. پھر کیا ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں چیزیں، اس میں آپ شراب بھی لے آئیے، یا آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے ملکوں میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ چکن ہے یا چکن برگر ہے، پیٹی ہے برگر کی، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور اسے کھا لو. اس طرح سے بسم اللہ پڑھنے سے وہ چکن یا وہ برگر حلال نہیں ہوتا، ایک طرح سے یہ حرام ہی رزق ہے جو انسان کھا رہا ہے. تو یہ بھی تمام چیزوں میں انوالو ہونا، شراب گناہ کبیرہ کا اہتمام کرنا، ایڈلٹری زنا کا اہتمام کرنا. پھر ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، گندا رہنا. جب انسان طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، مثال کے طور پہ پیریڈ سے نہانے میں بلا وجہ کیئرلیسنس کی وجہ سے 2 دن 3 دن نہیں نہانا. آپ کو یہ بات میں پڑھا بھی چکی ہوں آپ کو کتاب الطہارہ میں کہ ایز سون ایسا آپ پاک ہوتے ہیں آپ نہا کے اپنی نماز شروع کر دیں. جتنا انسان ناپاک رہتا ہے آپ یاد رکھیں انسان کے اوپر شیطان کا تسلط آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو تو پسند ہے گندی جگہیں. ہم باتھ روم میں جب جاتے ہیں واش روم میں ہم کیوں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ گندی جگہ ہے وہ. اسی طرح سے شوہر بیوی کے تعلق کے بعد بعض دفعہ عورتیں 2 3 4 وقت کی نماز قضا کر دیتی ہیں، نہاتی نہیں ہیں، اس کو ڈیلے کرتی ہیں. تو یہ بھی تمام چیزیں نا بے وجہ گندا رہنا، طہارت کا اہتمام نہ کرنا، یا یہ کہ چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے یورین کر دیا، انہی کپڑوں میں رہنا اور پھر یہی ایکسکیوز بنا کے نمازیں نہ پڑھنا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آج کل دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ڈائپرز آ گئے، بہت سارے طریقے آ گئے. اس میں آپ اللہ کے لیے پیسے لگائیں، اس لیے کہ بھئی میں زیادہ میں بچے میرا پاک رہے گا تو میں بھی پاک رہوں گی اور میں نماز کا اہتمام کر سکوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ہر وقت یورین بچے نے کیا ہوا ہے اور اسمیل آ رہی ہے اور بیڈ پہ اسمیل آ رہی ہے اور پھر یہ ایکسکیوز بنا کے رکھنا. نیٹ کلین بچے کو بھی رکھیں، خود بھی صاف ستھرے رہیں. تو یہ کسی بھی قسم کی جو گندگی ہوتی ہے نا یہ شیطان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. کہیں پہ کیچڑ میں آپ کے کپڑے گندے ہو گئے فوراً اس کو دھوئیں. ایک انسان کے اندر حس ہونی چاہیے، یا یہ کہ آپ واش روم گئے آپ کی چھینٹیں پڑ گئیں، یورین کی پڑ گئی. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک قبر پہ جب عذاب ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو وہاں سے ان کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی نا جن کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا. تو وہاں سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں اور ان کے اوپر کیوں عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ شخص چغلی کھاتا تھا، یعنی 2 لوگوں میں کی شکایتیں کر کے انہیں آپس میں لڑواتا تھا. سیکنڈ بات کیا تھی کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں برتتا تھا، کیونکہ دیکھیں جب واش روم میں آدمی گیا اور چھینٹوں سے نہیں بچا تو طہارت ہوئی نہیں. جب طہارت نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ بلکہ پہلے سٹیپ پہ اگر آپ کہیں وضو نہیں ہوا پھر نماز بھی نہیں ہوئی. تو اس کی پوری چین ہے نا.
یعنی کہنے کو وہ شخص ہو سکتا ہے ساری زندگی کہ میں نماز پڑھتا رہا لیکن نماز تو اس کی ہوئی نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، شیطان کا تسلط ان لوگ پہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کے، یا یہ کہ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تو اس لیے دعا بھی نہیں مانگتے. تو نماز نہ پڑھنے والے، دعا نہ مانگنے والے، ان کے اوپر بھی شیطان کا تسلط رہتا ہے. پھر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ، جیسے شیطان کا جو نام ہے بیسکلی وہ ابلیس ہے. یبلسو اس سے بنا ہے نا، یعنی کیا مراد ہے؟ انتہائی مایوس انسان، ڈپریسڈ شیطان تھا. اور اس کو جو یہ مایوسی تھی اس کی بنا پر وہ لوگوں کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ڈپریشن میں بھی جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو دراصل یہ شیطان اس کے اوپر اپنا تسلط کرتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتائی ہے، میں نے کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جب وہ قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے آئے اور قرآن کی مجالس انہوں نے اٹینڈ کی، کورسز انہوں نے کیے، ان کی اینٹی ڈپریشن دوائیں چھوٹ گئیں، ان کی اینزائٹی ختم ہو گئی، ان کی ٹینشن ختم ہو گئی باقاعدہ. تو یہ قرآن اس کا علاج ہے کہ جب انسان کو ڈپریشن ہو. لیکن جب انسان خود ڈپریشن کی حالت میں رہے گا تو دراصل یہ ایک شیطانی رویہ ہے اور پھر شیطان اور زیادہ حاوی ہوتا ہے. اور تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہی لوگ آگے سوسائڈ کر لیتے ہیں. یعنی ان کو پھر اس ورج پہ لے جاتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اب تم خودکشی بھی کر لو، سوسائڈ بھی کر لو، جو کہ گناہ کبیرہ کی اور ایک بڑی قسم ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے جیسے کچھ دیکھ رہے ہیں نا آج کل ہم لوگ کچھ برائیاں، کچھ برے جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑے کرنا، اس طرح کی بھی جو کسی کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کی بنا پر بھی انسان کے اوپر شیطان حاوی رہتا ہے. کیونکہ وہ ہر وقت لوگوں کی جب برائی کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ پاکیزہ نہیں رہتا، اس کے اندر گندگی آ جاتی ہے، اس کے اندر فلت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ احادیث سے بھی یہ باتیں آتی ہیں، گھر میں انسانی تصویر کا ہونا یا لگانا یا اسٹیچوز مجسموں کا رکھنا گھر میں، کتے کا گھر کے اندر رکھنا. دیکھیے اگر آپ کتے کو ایز اے واچ ڈاگ رکھتے ہیں، پروٹیکشن کے لیے گیٹ کے اوپر باندھ کے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بس اس کی اتنی جگہ ہو کہ وہ گیٹ کے باہر بندھا ہوا ہو اور وہاں پہ اس کو کھانا پینا دے دیا جائے. لیکن اگر وہ گھر میں ہے، لوگوں کے بستروں میں بیٹھا ہوا ہے، صوفوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بچے جو ہیں وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. یہ بھی وہ وجہ ان کی اس لیے منع ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پہلے اسٹیپ پہ کچھ چیزیں آپ بھی اپنے گھر میں کر سکتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں انسانی تو وہ آپ اتار دیں، اسٹیچوز ہیں ان کو ہٹا دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی نیچرل سینریز ہیں، کوئی کہیں پر کوئی خوبصورتی کا منظر وغیرہ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی سورج ہے، چاند ہے، پھول ہے، سینری ہے، کائنات کی کوئی خوبصورتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں گانے بجانے کی محفلوں کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کا کرنا، یعنی ایسی مجلسوں کا خود سجانا اور ان کو دیکھنا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر ہوتا ہے. جزاک اللہ. یہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے. اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں، ابھی مجھے اس سے یاد آئی کہ یہ ایک میری آبزرویشن ہے، بلکہ مجھے اور بھی کسی نے بتائی یہ بات. ابھی ہم شیطان کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے مجھے یاد آئی. جب میں سب سے پہلے نا میں نے الہدا میں یہ سورہ بنی اسرائیل اس کے بعد آنے والی ہے، اس میں بھی شیطان کی نا چالوں کا ذکر ہے. تو جب ہمیں وہ پڑھا رہی تھیں ڈاکٹر فرحت، تو جب وہ کلاس ہوتی تھی اور اس کی وہ پریزنٹیشن دکھائی جاتی تھی تو کچھ نہ کچھ اس پریزنٹیشن میں رکھنا پڑ جاتا تھا اور وہ پریزنٹیشن دیکھ نہیں پاتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ پڑھاتی تھیں تو یہ والا چیپٹر یعنی جو بنی اسرائیل شیطان کا چیپٹر تھا وہ کسی طرح نا کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. وہ روز کہتی تھی آج میں اس کو کمپلیٹ کروں گی، مگر کمپلیٹ نہیں ہونے پاتا تھا، کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ آ جاتا تھا.
تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ شیطان کا ذکر کریں نا اور آپ لوگوں کو اس سے اویئر کرنے کی کوشش کریں تو یقین کریں میں کوئی یہ آپ کو وہ نہیں بتا رہی، میں آپ کو کیونکہ وہ عالمہ انہوں نے یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو مجھے آج خیال آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز بیچ میں ڈالتا ہے کہ ڈسٹربنس پیدا ہو جس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات میرا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کا شکر ابھی تک میرے بالکل گھر میں صحیح تھا، ایسی مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کھانسی کہ میں بولنا بالکل بول کے اچھی طرح آئی ہوں گھر میں. ٹھیک ہے، سب سے میڈ سے بھی باتیں کر کے آئی ہوں، سب سے بچوں سے بھی کر کے آئی ہوں، سب سے بات چیت کی ہے، کچھ بھی ایسے نہیں ہو رہا تھا. لیکن ابھی وہی میں جی یہی تو بتا رہی ہوں میں، میرا یہی اشارہ ہے، میں یہی بتا رہی ہوں کہ ہاں بالکل میری بھی توجہ ٹوٹ رہی ہے نا اپنی، اور میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں. یہ چیز ہمیں ڈاکٹر فرت نے بتائی تھی کہ ہم نے نہیں نوٹ کیا تھا، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. جب یہ پریزنٹیشن دکھانے لگتی ہیں تو کوئی مسئلہ کیا پڑ جاتا ہے، ڈیلے ہو جائے. وہ کہتی تھی آج نہیں ہو سکتا، خرابی ہوگی کل ہوگا، پھر ہوتا تھا کل نہیں ہوگا پرسوں ہوگا. اور جب شیطان والا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. وہ کہتی تھی یہ مطلب کیا ہو گیا، کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہی آیت. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا بس آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں، لیکن ہوتی نہیں تھی کمپلیٹ، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا. اور بھی اس طرح کی چیزیں نا. اور مجھے پھر ہماری جو ٹیچر ہے ہما نجم الحسن، میں نے کہا اصل میں اسی کی بات ہو رہی ہے نا اس شاطر شخصیت کی، تو ہم اس کے جو ٹیکٹکس ہیں اور اس کے جو وہ ہے نا چالاکیاں تو وہ بھی ہم سمجھے نا. ایک دفعہ ایک جگہ پہ گئی تھی ہماری جو ٹیچر ہما نجم ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ درس کا ارینجمنٹ ہوا تو اس سے پہلے مائک نہیں چلے نا، تو بہت بس ضائع ہو گیا. پھر کوشش کی تھوڑا سا، وہ بولی مائک نہیں چلے. تو پھر ایک آئی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ شیطان کے اس سے کوئی دعا ایسی لگائیں، جیسے آپ کو پتا ہے نا شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے بہت ساری ہیں دعائیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اس طرح کی آپ دعا پڑھیں یا آپ تھوڑی دیر کے لیے نا وہ اس طرح کی دعاؤں کی ریکارڈنگ لگا دیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ یعنی اس کی جو کوششیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ تک اس کی ہمارے ساتھ ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے، ایک خیرخواہی ہوتی ہے نا، بدخواہی ہے اس کی، دشمنی ہے کہ اس حد تک یعنی وہ کرتا ہے. اور میں شاید یہ بات آپ کو نہ بتاتی اگر میں نے اپنے سے بڑی ان سے نہ سنی ہوتی ٹیچر سے، کیونکہ میں سوچتی شاید میرا اپنا گمان ایسے ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہم بھی نہیں سمجھے تھے جب انہوں نے یہ بات بتائی تھی. تو بہرحال مراد یہی ہے کہ اس طریقے سے وہ ہمارے اوپر یعنی اپنا تسلط لانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ لوگوں کو اب آپ کو اس چیز کا پتہ چلا ہوگا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنا زور لگاتا ہے کہ لوگوں تک بات نہ پہنچنے پائے یا اس اثر کے ساتھ نہ پہنچنے پائے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہمارا مقابلہ نہیں ہے، تو وہ تو انہوں نے اس کو مسلمان کر لیا کیونکہ ان کا انفلوئنس اتنا ہے، لیکن ہم سب کے ساتھ تو شیطان لگا ہے. پتہ یہ چلی بات. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک اور حدیث کے مطابق مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. یعنی جیسے اس وقت ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے اس طرح وہ ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو واقعی اگر کوئی شیطان کے بہکاوے سے نکل آئے تو واقعی کمال بات ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت رکھی ہے، کیونکہ آسان نہیں ہے اس کے پھندے سے نکلنا. ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا زور کس کے اوپر چلتا ہے، ایک انگلش میں آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ ہے، ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو ایک عورتوں کی حیثیت سے نا ہمیں اپنے دماغ کو پازیٹو کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے. یا تو الحمدللہ جو اس وقت آپ لوگ کام کر رہے ہیں دنیا کا بہترین کام ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یہ ایک پازیٹو کام ہے. اس کے علاوہ بھی آپ گھر میں ہوں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کوئی پازیٹو، جیسے آپ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں یا آپ کوئی کتاب اچھی پڑھ رہی ہیں یا آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہی ہیں یا آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہیں، دماغ آپ کا نا خالی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ ڈیویٹ کرے یا آپ کو کسی غلط کاموں میں الجھائے کہ تم بالکل فارغ ہو.
تو بالکل فارغ بیٹھے تو کچھ کرو، انٹرٹینمنٹ کا کام یا کوئی ایسا مزے کا کام کرو. اس ورڈ پر آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو آپ اتنا زیادہ مصروف رکھیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو تسلط کی بات ہو رہی ہے، اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں، معلوم کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ویسٹ میں لوگ سیٹنک کلٹس بناتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی امیجنیشن میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے شیطان جو ہے وہ مطلب وہ شیطان کو وہ درجہ دیتے ہیں جو کہ یعنی نعوذ باللہ کر کے یہ بات ہے کہ جیسے ہم اپنے رب کو دیتے ہیں، یعنی شیطان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں سیٹنک کلٹس بنانا، اور ان کی باقاعدہ آرگنائزیشن ہے. یہ صبح اٹھ کے شیطان کے آگے جھکتے ہیں. تو مطلب آپ دیکھ لیجئے کہاں تک شیطان انسان کو لے گیا ہے، کس پاگل پنے تک لے گیا ہے، اور کیا ان کا انجام ہوگا. اور باقی آپ کو تو میں نے بتایا تھا کہ جادو وغیرہ تو جتنا ہوتا ہے وہ تو جتنا شیطانی کام کیے جاتے ہیں، قرآن کی جتنی بےدبی کی جاتی ہے، اور جتنا میں اس وقت آپ کو بتانا بھی نہیں چاہ رہی کس کس طرح بےدبی کرتے ہیں قرآن کی، جتنا زیادہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بلیک میجک جو ہے اس میں قتل کر دیتے ہیں، ان کا خون حاصل کرتے ہیں، عورتوں کا پیریڈز کا بلڈ لیتے ہیں، اس قسم سے جادو کیا جاتا ہے نا. تو یہ سب شیطانی کام ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جادو کرنا کرانا کفر ہے، اتنا بڑا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے. اچھا، میں کچھ آپ کے سامنے مزید وہ قرآنی آیات، احادیث تو رکھ دی میں نے آپ کے سامنے. اب ہم لوگ قرآنی آیات دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ شیطان کا تسلط کس پہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ خاص بات جو ہمیں پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کن لوگوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے. تو آپ اور میں جب جانیں گے قرآن کے صرف اس آیت نہیں، ہمیں قرآن کو پورا کھنگالنا پڑے گا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات دی تاکہ ہم بھی ان برے کاموں سے بچ سکیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے. اب ایک اور بات ہمیں کیا پتا چلی، اوپر والی جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا شارٹ شارٹ کو احادیث سے ثابت ہیں بات، گھروں میں کتے رکھنا، اسٹیچوز رکھنا، یہ ساری چیزیں. اب ہم آیات پر آ گئے تو اب ہمیں کیا پتا چلا، پیسے کو اڑانا، اسراف کرنا، اور ہمارے ہاں اس کی قسم شادیوں سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اسراف اور اس سے زیادہ پیسے کو لٹرلی پھینکنا، انڈیلنا، یہ اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ کسی اور جگہ پر ہم کرتے ہیں. تو یہ اس کی قسم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. یعنی یہ کہ شیطان نے تمہیں اس طرح سے اس راستے پر، برے راستے پر لے کر آ رہا ہے، لیکن بات یہ کہ تم بھی تو اسے سمجھو نا دشمن. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں آتا ہے اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور پانسے، ناپاک کام اور اعمال شیطان میں سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ. تو کیا پتا چلا، شراب، جوا کا کھیلنا کھلانا، بتوں کی پرستش کرنا، اور پانسے جو آپ کو پتا ہے نا جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انعامی سکیمز، جی لکی ڈراز، یہ ساری چیزیں نا، تمبولا، یہ ساری اس کی قسمیں، تو یہ سب کچھ شیطانی کام ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آتی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب سے تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو باز رہنا چاہیے. بتائیے کیا چلا کہ اگر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ، میاں بیوی کے درمیان، والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات خراب ہیں، تو یہ کروانے والا کون ہے؟ شیطان. ہر جھگڑے کی بیس شیطان ہے. شیطان کوئی ایک وسوسہ دماغ میں ڈال دیتا ہے یا دل میں ڈال دیتا ہے جس سے کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں آتا ہے جو کوئی اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. یعنی جو کوئی اللہ کی یاد، یعنی مراد کیا ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے. جو کوئی قرآن سے غفلت برتے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ اگر کسی انسان کا ساتھی اللہ اور فرشتوں کے بجائے شیطان ہو جائے تو اس کا آگے جا کے حشر کیا ہوگا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا فرینڈ بنا لیتا ہے.
تو اس سے ہمیں یہ تمام باتیں پتہ چلیں، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ شرک نہیں کرتے. دوسری بات، وہ ہر اپنی تکلیف میں اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہر اپنی کمی کوتاہی میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، شرک سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کاربن رہتے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ معاملات جتنے ہمارے اسٹرانگ ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے، اتنا اس کا زور جو ہے وہ انسان کے اوپر نہیں چلے گا. بالکل، کیوں نہیں. نہیں، یہ تو دیکھیے ساری عمر وہ آپ کو بہکاتا رہے گا، پیچھے وقتی طور پہ ہٹ جائے گا لیکن پھر آئے گا. جیسے دیکھیے میں بتاؤں، ایک مثال دوں، نماز آپ اس کلاس کی مثال لیں. آپ یہاں پر آئی نا، آنے سے پہلے اس نے اپنا پورا زور لگایا اپنا آئے طرح طرح سے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں آ گئی نا، آپ الحمدللہ کامیاب ہو گئی. اب نہیں آپ کو بہکائے گا، کیونکہ آپ یہاں سے اٹھ کے کہاں جائیں گے؟ بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ تو نہیں جانے والی. ویسے تو خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں اور بیچ میں سے اٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ پہ جو اسٹرانگلی دل سے سوچ کے ہے، اب نہیں بہکائے گا. صحیح. اب کیا ہوگا، اب پورے ہفتے کے لیے اس کی چھٹی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بہکائے گا اس حوالے سے. پھر اگلے ہفتے دوبارہ آ جائے گا، موجود ہو جائے گا. تو یہ تو مرتے دم تک کا اسٹرگل ہے. اگر وہ باس ہو گیا، دیکھیے اگر وہ باس آ گیا نا تو شیطان کا تو دعویٰ ہی ختم ہو گیا نا. جی کیا کہہ رہی؟ ہاں بالکل، یہ بھی کرے گا، لیکن یہ صرف نماز کی مثال دے رہی ہے نا. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایون اس میں بھی دوبارہ آئے گا. وہ تو اور چیزوں میں تو بہکا ہی رہا ہے، لیکن اس میں بھی دوبارہ آئے گا، یعنی جان نہیں چھوڑے گا. کیونکہ دیکھیں نا، وہ تو ہے نا کہ ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے، تو کیا مراد ہے؟ یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ آسان نہیں ہے اس کے ساتھ مقابلہ. اسٹرگل آسان نہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں جا بجا مقامات پہ آتا ہے کہ شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا جو میرے سولے بندے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، زور چلتا ہی نہیں ان کا. تو یہ بھی تو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے نا. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ کو ایک کہتے ہیں نا چومکھی، آپ نے ورڈ سنا ہے، لڑائی. چومکھی لڑائی ہوتی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، 24 آورس کی لڑائی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. تو ایک یہ مستقل کا اسٹرگل ہے. لیکن اگر آپ اس کو بار بار جس کو کہتے ہیں نا کہ ہرا دیتے ہیں اور پیچھے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، بار بار کامیاب ہو سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن اسٹرگل کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں نا، ابھی سیدھی بات ہے، آپ کو اگر وہ ابھی بہکا رہا ہے گھر میں آنے سے پہلے، ہو سکتا ہے آپ اس کے بہکانے میں آ جائیں، تو پھر آپ ہار گئی اس کے ساتھ لڑائی میں. اور اگر وہ آپ کو بہکا نہیں سکا تو آپ جیت گئی. تو یہ اسٹرگل چلتا رہے گا. یہ آپ کی ایمانی لیول کے، اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ یہ ڈیپینڈ کس پہ کرے گا، یہ آپ کے ایمان پہ کرے گا. جتنا اسٹرانگ آپ کا ایمان ہوگا، اتنا زیادہ آپ اس کے زور جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر پا سکتی ہیں، شیطان کے اوپر. بالکل وہ تو ہے ہی. یہاں آ کر بھی بہت ساری چیزوں میں آپ کو انوالو کر سکتا ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، اور بھی طریقوں سے آپ کو بہکا سکتا ہے، ڈسٹریکشن اور بیچ میں پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جان اس سے مرتے دم تک نہیں چھوٹ سکتی. یہ بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں کیونکہ قرآن پڑھانے لگی ہوں، میں نے قرآن کے کورسز کر لیے ہیں بہت سارے، اور میں ابھی بھی کر رہی ہوں، تو اب میرے پاس نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہو گئی ہوں، میرے پاس نہیں آتا. بالکل زیادہ آئے گا، اور یا زیادہ نہیں آئے گا تو بھی آتا رہے گا. طریقہ الگ ہوگا اس کا بہکانے کا، لیکن آئے گا ضرور. میں نے کہا وقتی، میں یہی بتا رہی ہوں کہ جیسے اب ہٹ گیا، ابھی آ گئی، ہٹ گیا، لیکن یہ کہ نیکسٹ ویک پھر آئے گا نا، آپ سب پہ آئے گا. بالکل بالکل، وہ آپ جیسے گرو کرتے جائیں گے نا، تو وہ بھی چالاک آپ کی طرح ہوتا جائے گا. جیسے آپ معمولی باتوں میں آپ کے لیے شاید اب حجاب کرنا کوئی چیلنج نہیں ہے،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی درس میں آپ کہیں گئے, کسی نے آپ کو کوئی بہت بری بات کہہ دی, تو اب آپ کو لڑائی پہ اکسا دے, کہتے چلو لڑو, یہ جاب تو کر لیا بہت آسان ہے, اب لڑائی کروا دی. لڑائی بھی اگر کروائی تو دین کا تو جو امیج خراب کروا دیا نا, کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا. تو یہ بالکل, پھر اس کے بعد آپ کبھی گئے کسی نے تعریف کر دی, تو کبھی تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی آپ ڈر گئے اللہ سے کہ بھئی یہ تعریف ہے تو میں اپنے کو اپنے جامے میں رہوں, میں اپنے آپ کو زیادہ تکبر نہیں کروں. کبھی یہ خیال آ جائے کہ میں جہاں جا رہی ہوں سب اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو واقعی میں کوئی چیز ہو گئی. تو اس طرح نا طریقہ اس کا وار کا الگ ہے. لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کبھی وہ جان چھوڑ دے گا, تو کبھی نہیں چھوڑے گا, وقتی چھوڑ دے گا. ہاں, وقتی طور پہ آپ اس کو ہرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جو چالیں ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہوتی مومن بندوں کے اوپر, ہر وقت نہیں ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو کہ اتنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ریئرلی کبھی شیطان ان کو بہکا پاتا ہے. لیکن وہ اب آپ لوگ کو یاد نہیں ہے, پچھلی کلاس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, عبد القادر جیلانی کا واقعہ کیا بتایا تھا. ان کو آ کے اس نے کیا کہا تھا, آپ کے سارے نماز روزے معاف ہو گئے. انہوں نے کہا نبیوں کے ہوئے نہیں, میرے کہاں سے ہو گئے. تو کہا کہ واہ بھائی آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. اب یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا عقل مند ہو گیا ہوں, اتنا مجھے علم آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. تو اب یہ جو اللہ والے تھے جیسے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, دونوں جگہ انہوں نے شیطان کو مات دے دی. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ڈیلنگ آسان نہیں بھی ہے اور ہے بھی. اگر ایمانی لیول بہت اونچا ہے تو آسان ہے ڈیلنگ, اگر ایمانی لیول نیچا ہے تو مشکل ہے ڈیلنگ. یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے قرآن بار بار قرآن کی کلاسز میں اور قرآن کی مجلس میں آنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ جب انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے تو اس کی چالیں بھی انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں رہتے ہیں, تو اس کا زور بھی یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کم چانسز ہے اس کا زور پڑے بجائے یعنی اس وقت مار سکے وہ, کیونکہ الحمدللہ یہ مجلس ایسی یہاں پہ فرشتوں کا, اپنے جیسے حدیث سے آپ جانتے ہیں کہ اوپر فرشتے جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور سکینت نازل کرتے ہیں, تو فرشتوں کا وجود بھی ہوتا ہے نا قرآن کی مجالس میں. تو اتنا زور اس کا چل نہیں پاتا, کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب کم ہی ہوتا ہے, ورنہ تو پھر ہدایت ہی نہ ملے نا, کیونکہ یہی تو مقام ہے جہاں ہدایت ملتی ہے قرآن کی مجالس سے. تو اس کا زور نہیں چلتا, تبھی تو لوگوں کو قرآن کی مجلس سے ہدایت مل جاتی ہے الحمدللہ. اچھا آگے دیکھتے ہیں, آگے آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ دوبارہ سے وہی اسی آیت کی طرف اشارہ ہے جو ہم لوگوں نے پہلے ایک دفعہ اس کے بارے میں پڑھی تھی پچھلے دنوں, کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مرضی ہے, وہ اس میں رد و بدل فرماتے رہتے ہیں. کبھی ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں, کبھی دوسرا حکم اس کے بدلے میں لے آتے ہیں. یاد ہے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے, کیونکہ اگر یہ اللہ کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں چیزوں کو کینسل تو آیتوں کو نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ انہیں کو جاری رکھتا. ایک جیسی بات ہوتی, بیک وقت اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتا. تو یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ابو جہل عبداللہ بن ابی قرآن سن رہے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے اپنی غلطی دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں غلطیاں نکالتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا کہ ناسخ اور منسوخ خود انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری اور مصلحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ کچھ آیات قرآن میں رکھی اور اس کے بعد اس میں آگے پیچھے رد و بدل کیا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ 3 مختلف آیات کے ذریعے سے قرآن کے میں جو ہے شراب کے احکامات کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا ثابت کیا گیا. اس کے علاوہ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا, یہ بھی قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی. علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ دے کے بات کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو
منسوخ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کوشچن نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایسے تھوڑی ہوتا, کبھی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے آیت اور کبھی اللہ تعالیٰ ناسخ کر دے, اس کے بجائے کوئی اور آیت لے آئے, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے, اللہ کا کلام ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ میں اگر ابھی آپ کو کہوں, فہم ہوتا ہے نا, فہم کا ایک سوال آپ کو دوں اور میں اس میں کہوں کہ آپ نے اس آیت سے کیا سبق لیا, تو یہ آپ کا ایک پرسنل آنسر ہوگا, آپ میں سے کسی کا بھی سیم نہیں ہوگا. کسی نے کوئی سبق لیا ہوگا, کسی نے کوئی اور سبق لیا ہوگا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا پیپر ہے, آپ کا اپنا فہم ہے, آپ کا اپنا پیپر ہے, آپ جو مرضی اس میں لکھیں. میں جو مرضی لکھوں, آپ جو مرضی لکھیں, اور غلط کسی کی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے سبق یہ نکالا اس میں سے. تو وہی والی بات ہے کہ اللہ کا اپنا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کس آیت کو رکھے, کس آیت کو چینج کر دے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا قرآن میں, آپ دیکھیں روح القدس, روح القدس جب بھی ورڈ آئے گا آپ یاد رکھیے اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف. اب یہاں کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پچھلی آیت سے اگر جوڑیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ اسے پاک روح القدس جبریل علیہ السلام ہمارے کہنے سے زمین پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آئے, ان کے اوپر نازل کیا, اور وہ ایسی روح ہے یعنی اشارہ ہے جبریل علیہ السلام پر جو کہ بشری کمزوری, نقائص اور ڈیفیکٹ سے پاک ہستی ہیں, اور انہوں نے سچائی کے ساتھ جو کچھ رب نے کہا وہ سچائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اتار دیا, ان کے قلب مبارک پر. یاد رکھیے گا قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اترا ہے, دماغ کے اوپر نہیں اترا ہے, ذہن پہ نہیں اترا ہے, دل پہ اترا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 193-194 میں آتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک, اسے الروح الامین جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اتارا ہے. روح الامین بھی جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کا مقام دل ہے. تو آج بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہاں قرآن سننے آتے ہیں نا, اگر آپ اس کو دل میں اتاریں گے اور دل میں اس کو ایبزارب کریں گے تو یہ آپ کے اوپر ورک کرے گا. اگر آپ نے قرآن کا تعلق دل سے کاٹ کر اور دماغ سے اٹیچ کر دیا تو پھر یہ زیادہ اثر نہیں ڈالتا, کیونکہ وجہ کیا ہوگی, پھر آپ قرآن میں سے نعوذ باللہ سوالات اٹھانے شروع کر دیں گے. ہر ifs and buts اور بہت ساری چیزوں کے قرآن کے دماغی طور پر اس کے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے, وہ خود کہاں ہے, اس کا جواب ہے میرے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں, اب کوئی کہے غیب میں کیوں ہے, واللہ عالم کیوں, اللہ کی مرضی. تو اگر ہم دماغ سے قرآن کو پڑھیں گے نا, بہت ساری چیزیں میں جو ہے نا پھر ہم جس کو کہتے ہیں نا ڈیویٹ ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو جب آپ دل پر اپنے اتارتے ہیں اور دل کے آپ اوپر اس کا اثر رکھتے ہیں تب یہ قرآن اثر کرتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص ہدایات دل کے حوالے سے دی گئی تھی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے ناسخ ہو, قرآن کا نسخ ہو کہ ہم کوئی آیت کوئی اور لے آئیں منسوخ کر کے, اس کو کینسل کر کے, یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی, تو کچھ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے, بشارت خوشخبری کا ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ قرآن ایک بارش کی طرح ہے جس سے بہت زمینیں جیسے آپ سمجھیں بہت سبز و شاداب ہو جاتی ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے نا وہ چمک جاتا ہے قرآن سننے کے بعد, اور وہ بعمل مسلمان بنتے ہیں, ان کا دل منور ہو جاتا ہے قرآن کے نور سے. کچھ لوگوں کے اوپر لاکھ بارش برسے قرآن کی,
آپ ایسے سمجھیں کہ کچھ پودوں پہ لاکھ بارش آسمان سے برسے لیکن وہ کانٹے زدہ ہی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی پھول نہیں آتا. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کے اوپر قرآن کا نور برستا ہے، قرآن کی آیات برستی ہیں، لیکن کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ کفر اور گمراہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یا میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ دل پر اس کا اثر نہیں لیتے، تو ہوتا کیا ہے ان کا دل کالا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ بس کہتے ہیں نا کہ چھو کر قرآن ان کے دل کو اور گزر جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کو یہاں بتانے کا مقصد ہے. دوسرے ایک اور سورہ میں ہم دیکھتے ہیں جس میں کیا آتا ہے قرآن کی سورہ میں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. سورہ یونس میں آتا ہے دلوں کی امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائیں. یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم عام طور پہ لوگوں کو دیکھیں وہ کیا کچھ جمع کرتے ہیں. کسی کو جولری جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی کرسٹل جمع کرتا ہے، کوئی ٹکٹس جمع کرتا ہے، کوئی کپڑے جمع کرتا ہے، کوئی ڈیکوریشن پیسز جمع کرتا ہے، کوئی لوگوں کو شوز کا شوق ہوتا ہے، کوئی امیر ہیں تو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے وہ قرآن جسے لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں. یعنی تم اپنے دلوں میں قرآن کو جمع کرو. سورہ یونس آیت نمبر 57-58. اور دوسری بات کیا بتایا؟ دلوں کے امراض کی شفا ہے. میں نے یہی بات تو ابھی آپ کو بتائی نا، یہی بات میں نے آپ کو بتائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن پہ خوشی منائیں. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہمیں بہرمند ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا، اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ذریعہ بنایا، یا یہ کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے یہ توفیق، یاد رکھیے گا اس بات کو. ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. لوگ آپ سمجھیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کا کام کرتے ہوئے یا اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کی جو پیچھے صدقہ جاریہ رہ جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، وہ بھی اللہ سے اٹیچ رہ جاتی ہیں. تو مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ پورے کے پورے ہاتھ، کہتے ہیں نا دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ایک مثل مشہور ہے نا. تو مرنے سے پہلے بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں حیات طیبہ جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اور اگر یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ قرآن سے اگر اٹیچ نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو زندگی میں بھی انسان جو ہے کہ محرومی کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے بھی نہیں ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے خود قرآن کو اپنی زندگیوں میں اس قابل نہیں سمجھا، نعوذ باللہ کہ اس کی طرف توجہ دیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے فلاح اور کامیابی قرآن سے اٹیچڈ ہونے میں. جتنا انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ رہے گا اور مرتے دم تک اٹیچ رہے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی تو ایسے ہاتھ سے چلی جاتی ہے کہ انسان کو نا بالکل اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کب چلا گیا، کون اچانک کس کا انتقال ہو گیا، کون اس دنیا سے چلا گیا. ایسے ہی ہم سب کا بھی ایک کوئی دن ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں کہ وہ کون سا دن لکھا ہوا ہے، کون سا ٹائم لکھا ہوا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوں گے یہ بھی نہیں پتا. لیکن ہاں یہ ضرور بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو خود اپنا ایک نکال کے آپ آئیڈیا اپنا کر سکتی ہیں کہ 24 آورز میں سے کتنے آورز آپ کے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ اللہ کے دین کا کوئی کام ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ ڈونیشنز ہیں، کوئی انفاق کا کام ہے. اگر اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے آپ کا زیادہ ٹائم، پرسنٹیج اگر نکلتی ہے زیادہ گزر رہا ہے، تو پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا زیادہ ٹائم دنیا میں گزر رہا ہے اور دنیا کے فن فرولک یعنی صرف دنیاوی اچھے کام میں نہیں کہہ رہی، یعنی برائیوں میں زیادہ گزر رہا ہے اور اچھے کاموں کی پرسنٹیج بہت کم ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اسی حالت میں موت آئے گی جس میں میجورٹی آف دا آورز آپ کے گزر رہے. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جو انسان جیسے کام کرتا ہے نا، جو جس چیز میں اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اسی پر اس کی موت آتی. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آپ دیکھیں ہم جیسے ابھی مختلف موتیں بھی ہیں، ہم ان کا جیسے ذکر کر رہے ہیں،
تو اب جیسے ایک پلین کریش ہوا جو آپ کو پتا ہے ریسنٹلی، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ لوگوں کی جو اپنی مصروفیات تھی نا انہی کے درمیان ان کی موت آئی ہے، اسی میں آئی ہے. جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں، ہوسٹس تھی، اس کا میں نے سنا کہ اس کا ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ جاب کرتی تھی پی آئی اے کی، تو اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس نے اپنی ڈیوٹی اسپیشلی لگوائی کیونکہ آگے کسی نند کے بچے کی برتھ ڈے آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے وہ آرگنائز کرنا ہے نا، اٹینڈ کرنا ہے. تو آپ کو ہوتا ہے نا جیسے ابھی میں یہ ڈیوٹی لگوا لوں تو آگے کیا ہو جائے گا، مجھے آف مل جائے گا. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہی اللہ سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ سب کی کرے، کوئی یہ گناہ کی بات تو نہیں نا کہ بھئی وہ اسے جلدی یعنی اپنی چھٹی کے لیے اس نے جلدی ڈیوٹی لگا لی. میں بتانا مقصود آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کی مصروفیت ہے نا ویسی مصروفیت پہ موت آئے گی. اس کی مصروفیت کیا تھی؟ جاب تھی نا، وہ جاب ہی یہی کرتی تھی، تو بس اب اسی میں لکھی تھی اس کی، ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیے اگر ہم جنید جمشید کو دیکھیں، ان کی زندگی جو جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ تبلیغ میں گزرتا تھا، کم حصہ دنیاوی کاموں میں تھا، ایسے ہی تھا نا. تو انہوں نے ان کا یہ روٹین کا حصہ تھا جو وہ اپنا تبلیغ کا کام کر کے آ رہے تھے، اللہ کی راہ میں گئے ہوئے تھے. یہ ان کا روٹین تھا. مطلب آپ اور میں تعریف کر رہے ہیں یا آپ اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سن کے لگ رہے ہیں نا، یعنی ایون بڑے بڑے ایکٹر ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ خود نہیں تبلیغ کرتے لیکن وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا موت ہے، اللہ کی راہ میں نکلا تھا. لیکن اگر آپ ان سے اس شخص سے پوچھیں جو چلے گئے اس دنیا سے، تو وہ کہیں گے میرا تو یہ روٹین تھا. ہاں یہ تو میرا مطلب میں اگر یہاں نہیں میں چترال گیا ہوا تھا تو 2 مہینے بعد میں 4 مہینے کے لیے کہیں اور جانے والا تھا، اور پتا بھی یہی چلا کہ پچھلے 4 مہینے بھی وہ لگا کے کہیں پہ آئے ہوئے تھے، پھر 1 مہینے کے لیے آتے تھے، پھر 2 مہینے کے لیے چلے جاتے تھے. تو مراد یہ کہنے کی ہے کہ جو انسان کا روٹین ہوتا ہے نا اسی حالت میں موت آتی ہے. تو یہ خوش قسمت انسان ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ خوش قسمت تھے کہ ان کا روٹین تھا، اسی روٹین کی حالت میں ان کو موت آ گئی. آپ دیکھیں نا اللہ کی راہ میں جو انسان نکلتا ہے اللہ کے کام کے لیے تو وہ دراصل اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کو یہ لیبل لگائیں کہ فلاں شہید ہے اور فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سے دعا اور امید اچھی آدمی کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو شہادت کا درجہ دے. لیکن یہ میں اور آپ اس بات کو بہت غور کریں، ٹھیک ہے نا. وہ تو چلے گئے، ان کی سب کی اپنی لکھی تھی. اچھا پھر اور آپ سب لوگوں کا دیکھیے اگر معاملہ، اب کیپٹن تھے جیسے بھائی وہ جہاز اڑاتے تھے، ان کی جاب تھی، وہ اسی اپنے روٹین میں اللہ کے پاس گئے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی جس نے اب مثال کے طور پہ کوئی انسان نماز کا بڑا پابند تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اس کا آخری عمل کیا ہوگا؟ موت سے پہلے آخری عمل کیا ہوگا؟ نماز تھا نا. جنید جمشید کے بارے میں آیا تھا کہ جو آپ ویڈیو میں بھی چیک کریے، یوٹیوب میں ہے کہ آخری نماز جو ہے وہ انہوں نے پڑھی تھی نا، آخری یعنی جو عمل تھا وہ نماز تھی. اس کے بعد وہ سوار ہو گئے تھے ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا. 4:10 پہ یہ حادثہ ہوا ہے نا، تو ظہر کی نماز پڑھی ہوئی تھی. آخری عمل کیا ہوا آپ سوچیں؟ نماز. کتنی زبردست بات ہے نا. اب اس پلین میں جتنے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں گے وہ اور بھی جتنے لوگ ہیں، تو بڑا مبارک عمل ہے کہ آخری عمل ان کا نماز نکلا. اور یہ کیا معاملہ تھا؟ جنہوں نے ہم نہیں جانتے نا، واللہ علم، یہ تو مشہور ہے، ان کا بات آ گئی سامنے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی. 12 بجے بیان دیا تھا اور تبلیغ کی تھی اور اس کے بعد نماز پڑھی تھی. اور لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی. جن نے نماز پڑھی یہ ان کی روٹین کا حصہ تھا. یہ اس لیے نہیں پڑھی کہ آج جہاز میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کا اور میرا جو روٹین ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا روٹین ہے یا قرآن کے لیے ہر ہفتے میں 2 دن آنا. اب ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ انسان کی ہم کیونکہ یہی ہمارا روٹین ہے، اسی راہ میں یہی کام کرتے ہوئے ہی موت آ جائے، جو کہ بہت مبارک موت ہے نا اللہ کے کام میں کرتے ہوئے، کیونکہ یہ روٹین ہے. اب کسی کا یہ روٹین ہے کہ وہ اپنا جو اس کا وقت ہے وہ بیشتر وقت جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کوئی گانے بجانے کی کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی ٹی وی پہ میڈیا میں کام کرتا ہے، کوئی ایڈز میں کام کرتا ہے، تو اس کے تو ڈیلی ڈرامے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے کہ خوبصورت سینری کے لیے مری یا چترال پلین میں گیا ہوا کہ بھئی وہاں جا کے شوٹنگ کرنی ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ اس کی روزی روٹی ہے، اس کا روٹین ہے، اس کی اسی حالت میں موت آئی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان اس بات پر بھی خوشی منائے. یہ میں آپ کو ریلیٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ یہ خوشی کا مقام ہے دنیا میں بھی اگر آپ قرآن سے اٹیچ ہیں
اور مرنے سے پہلے بھی اگر آپ کو نماز اور قرآن کی تبلیغ آگے کرنے یا قرآن ہاتھ میں لینے کی توفیق مل گئی ہے 2 گھنٹے پہلے مرنے سے پہلے، تو کتنی خوش قسمت موت ہے، کتنی خوش. ویسے تو اللہ جانتا ہے واللہ عالم، لیکن کچھ ہمیں بھی تو اثرات دکھتے ہیں نا. اتنی تو عقل ہر انسان کو ہوتی ہے. خود بھی تو انسان کچھ لوگوں کی دیکھ کے حسرت کرتا ہے، رش کرتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں کہ رش کے قابل یہ بات ہے نا کہ اتنی بڑی توفیق مل جائے کہ 2 گھنٹے پہلے قرآن بھی ہاتھ میں ہو، نماز بھی ادا کی ہوئی ہو. تو یہ ہمیں بھی اپنے لیے نا ایسی موت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں دنیا میں بھی یعنی اپنا ساتھ اور اپنے کلام کو، ہمیں اپنے ہاتھوں کو ہمیں اس سے بھرا رکھے، اس قرآن سے، اور مرتے وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہی ہو یا ہمارا تعلق قرآن ہی کی نسبت سے ہو، ہمیں یاد بھی قرآن کی نسبت سے کیا جائے. دیکھیں نا 2 طرح کی انسان کی نسبتیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی لحاظ سے اور ایک قرآن کے لحاظ سے. کوئی آپ کو یوں بھی یاد کر سکتا ہے کہ وہ جو قرآن کی اسٹوڈنٹ تھی فلاں فہم القرآن میں پڑھتی تھی، اور کوئی اللہ نہ کرے ایسے لوگوں کو یوں بھی یاد کرتا ہے کہ اچھا فلاں جو مثال کے طور پہ ٹی وی پہ ایسا ایکٹریس آتی تھی یا جنہوں نے فلاں مووی میں اچھا کام کیا ہے. اکثر ڈیتھس ہوتی ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں نا فلاں ڈرامے میں آتی تھی، فلاں کامیڈی شو میں آتے، لوگ بھول جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ تمہیں یاد نہیں ان کا فلاں گانا، انہوں نے وہ نہیں فلاں گانا دکھایا ہے. پھر وہ میڈیا والے جیسے نادان دوست ہوتے ہیں اور دشمن کی شکل میں وہ گانے بھی دکھانے شروع کر دیتے کہ اگر لوگوں کو یاد نہیں تو دیکھیے آپ کا ایمان تازہ ہو اس سے دیکھ کے کہ یہ تھی جو گانے گاتی تھی، نہیں بھی یاد آئیں. تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جو ہماری پرائیورٹی زندگی میں ہوتی ہیں اور ہیں، انہی پر انسان موت کے وقت جو ہے نا انہی پر قائم ہوتا ہے اور اسی حالت میں آ جائے گی. نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں. تو اس سے ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور اس میں ہم کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتے. بڑی عجیب بات ہے، انسان کتنے دن ایکٹنگ کرے گا؟ دیکھیں نا اگر کوئی ایکٹنگ کرے جس کو کہ پتا ہوا مرنے والا ہے تو وہ بھائی کہ میں ابھی بہت اچھا میں قرآن پڑھوں، قرآن سمجھوں، قرآن کا درس دوں، پھر میں نہاؤں دھوؤں نمازیں پڑھوں کیونکہ مجھے 2 گھنٹے بعد جانا ہے. تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے نا معاملہ. تو ایسا تو ہے نہیں، یہ تو روز کا معاملہ ہے. ایکٹنگ اللہ کے آگے ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ اور میں جانتے بھی نہیں ہمارا لکھا کب ہے. کیا پتا کوئی 4 دن ایکٹنگ کرے اس وقت لکھا ہی نہ ہو جانا، اور جب اپنے حقیقی روپ میں آئے تو اس دن لکھا ہو جانا، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ دنیا میں تو بڑے بڑے دکھاوے کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو بہت لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں، اوپر اصلیت کچھ ہوتی ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. تو آپ کو پتا ہے یہ ایک دعا جو ہے، ویسے تو آپ کا کارڈ بھی ہے اللہ کی اطاعت پر موت میں، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اللہم توفنی مسلمن، اللہ تعالیٰ تو مجھے مسلمان کی حالت میں تو مجھے موت دے. اور مسلمان کی حالت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی موت ہو، مرتے دم تک بھی جو ہے نا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں. تو یہ دعا، اور ایک اور دعا میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. یہ 2 دعائیں نا آپ اپنے پلے سے باندھ دیں، خاص طور پہ جب سے یہ کچھ بھی کہیے بھائی ہمارے پاکستان کا ایک واقعہ ہے، بہت گہرے نقوش اس نے ڈالے ہیں اور بڑا لوگوں کو ہلایا ہے. ایمانی لحاظ سے بھی یہ بھی خیال آیا ہے کہ کتنی مختصر انسان کی زندگی ہے. تو اس سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے، تو پہلا سبق یہ نا کہ آپ اور میں بھی اپنی فکر کریں. ہم بھی تو کتنا ٹریولنگ دن رات کرتے ہیں، تو یہ تو کچھ نہیں انسان کو پتا ہے نا. تو اس میں یہ کہ انسان اپنا خاتمہ بالایمان کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان، کیونکہ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا نا تو کامیاب ہے نا ساتھ. یہ سمجھیے آپ بات کہ آگے فرشتے بھی پھر اچھے آئیں گے، آگے انجام بھی پھر اچھا ہے، سب کچھ اچھا اچھا ہوتا چلا جائے گا اگر ایمان کی حالت میں انسان کا خاتمہ ہے، اچھے عمل پہ خاتمہ ہے. جی کیا ہوگا؟ بالکل بالکل. جب آپ قرآن میں ہر ہفتے چلیں، روز نہیں ہر ہفتے بھی الحمدللہ ہے یہ بات کہ آپ پڑھتے ہیں ہفتے میں 2 دن، تو یہ چیزیں ظاہر ہے آپ کے دماغ میں موقت ہوتی جا رہی ہے نا، رٹتی جا رہی ہیں، یاد ہوتی جا رہی ہیں. اب ماشاءاللہ سے آپ کے ابھی مثال کے طور پہ اگر اب یہ 14 ہو گئے آپ کے پارے، تو کتنے قرآن کے جو کانسیپٹس ہیں اور قرآن کے آیات ہیں آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں بیٹھتی جا رہی ہیں نا. مزید اور بیٹھیں گی جب 15 پارے اور ابھی بھی رہ گئے ہیں الحمدللہ، تو اس میں اور مزید آپ کو موقع ہوتا جائے گا. تو بالکل ہر مرحلہ آسان ہوگا. اور سب سے بڑی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ مومن کے لیے، اور مومن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ قرآن سے دنیا میں اٹیچ رہے، سب سے جو بڑی بات ہے نا اس کے لیے قبر کا مرحلہ، ابھی جیسے آپ نے کہا، اور قبر کو چھوڑیے میدان حشر کے دن اٹھنے کا مرحلہ، پھر حساب کتاب کا مرحلہ،
کوئی بھی شاکنگ نہیں ہوگا، اس کو سب پتا ہوگا کہ یہ میں اب اٹھایا گیا ہوں، اب میں قبر میں آیا ہوں، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا مجھے جوابات کیا دینے معلوم ہے اسے. میدان حشر میں وہ کافروں کی طرح ادھر ادھر ایسے خبرناک نہیں بنا ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اسے پتا ہوگا یہ میدان حشر ہے اور مجھے بھاگنا ہے، آگے جانا ہے، آگے حساب کتاب ہے، میرا جنت ہے دوزخ ہے، سب اسے پتا ہوگا. کیوں، کہاں سے خبر. اس دن آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3 4 5 کلاسز گزر گئی ہیں، اس میں یہ آیا تھا نا کہ ان کے لیے یہ موقع کوئی حیرانگی کا نہیں ہوگا مومنوں کے لیے. تو میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے حیرانگی کا موقع نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے جواب دیا تھا کہ انہوں نے قرآن میں کیونکہ پڑھا ہوا ہے. تو وہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے لیے شاکنگ نہیں ہوگا. تو یہ کتنا بڑا دلی سکون کی بات ہے کہ ان کو سب وہ مینٹلی پریپیئر ہوں گے. اچھا دیکھیں جب انسان مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے تو پھر تیاری بھی تو کرتا ہے نا. جب ایک انسان کو پتا ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کسی کو موت کا پتا چل جائے تو آپ اس کا ذرا عمل تو دیکھیں وہ کیا کرے گا، کیا اعلیٰ عمل کرے گا. تو وہی والی بات ہے کہ جب ہمیں قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے سب کھول کھول کے بتا دیا تو چلے میں یہ نہیں کہتی کہ بہت اعلیٰ عمل، لیکن کوشش تو شروع کر دے گا نا آدمی، ایسی نہیں بیٹھا رہے گا. میرا گمان یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ وہ اس کو ایک فکر لگ جاتی ہے، ایک اس کو اس کے ساتھ ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا. دیکھیے ماشاء اللہ، کیونکہ ان کی فکر تھی نا. بالکل آپ نے. اور یہ میں بتا دوں بالکل بہت بڑی بات ہے واقعی. صحیح بات. الحمدللہ بہت اچھی. اور آپ یہ دیکھیے یہ خوش نصیبوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں. بتائیں انہوں نے آپ کو بھی پڑھایا، اور میں کتنے لوگوں کو تو کہتے ہیں نا کہ پڑھاتے ہیں بیچارے پڑھ نہیں پاتے نا، تو اس لیے کہ ان کی فکر تھی نا. آپ خود گواہ ہیں، دیکھ لیجیے آپ. تو اب آپ اور میں دیکھیں نا ہماری کیا فکر ہے، سوچیں ہماری کیا ہے. ابھی تو دیکھیے دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، ذرا شادیوں کی فکریں دیکھیں. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں آپ لوگوں کے گھر میں بھی کارڈز آئے ہوں گے نا، آپ ذرا فکریں لوگوں کی دیکھ لیجیے. ہمارے ابھی گھر میں حالانکہ سب پتہ لگ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کارڈ کھول کے دیکھیں مہندیوں کے کارڈ رکھے، یقین نہیں آتا. اس دن بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا انشاءاللہ میرا نہیں نکلے گا کارڈ. میں نے بڑے اس سے کہا نا، بات ہو رہی تھی سب کے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا اس میں آیا ہوا ہے، ویسے ہنس کے کہہ رہی تھی مہندی کا کارڈ آیا. ہاں تو پھر کیا وہ ارادہ ہے. میں نے کہا نہیں میرا کیا ارادہ ہے، مجھے دیا ہی نہیں ہوگا، پکی بات ہے. انہوں نے کہا کھولا ہے کارڈ. میں نے کہا نہیں. کہہ رہی ہے کھولو، دیا ہوا تھا مہندی کا. بتائیں خوش فہمیاں اپنی. تو یہی دیکھ لیجیے، مجھے بھی دکھا دیا. ہاں بالکل وہی نا. میرا بھی یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے بھی ابھی کوئی کمی نہیں ہے جانتے پوچھنے کے باوجود. کچھ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ایسے بھی آئے جو کچھ نہیں کر رہے، انہوں نے فون کر کے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف درس رکھا ہے، صرف یہ درس کا کھانا ہے اور پھر انشاءاللہ ولیمہ. ایسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ آ ہی جائیں گے. ہاں یا یہ کہ ہم تو کہیں نا، ہم کیوں نہیں کہیں، مطلب ہم کیوں پیچھے ہٹے. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے گلٹی فیلنگ نا، کہ ایک انسان ایک چیز نہیں کر رہا ہے. ایک ڈیفائنس ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ اس انسان کو نہیں ہے، اس کو مطلب نہ آنا ہے اس نے، نہ یہ پسند کرنا ہے، اس کے باوجود ہم تو دے نا. ہم کیوں پیچھے ہٹیں، اپنی جو ہماری برائی ہے اس کے اوپر ہم اسٹک رہیں. یہی تو چیز جو ہے نا پھر انسان کو کہتے ہیں نا گناہ پہ اصرار کرنے والا بنا دیتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. کچھ کہہ رہے تھے آپ لوگ ادھر سے؟ چلو آگے چلتے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 103 ہے، اور یہاں پہ ٹاپک بالکل چینج ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ تو صاف عربی زبان ہے. کیا مراد ہے اب یہاں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آتے تھے. ٹھیک ہے چلیں گے، جتنی ہوتی ہے آیت ہم کر لیتے ہیں.
کہ کچھ غلام آتے تھے جو کہ تورات اور انجیل سے واقف تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کیا معاملہ تھا ان غلاموں کا کہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا کہیے عیسائی بھی کچھ تھے، کچھ یہودی بھی تھے، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ مگر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جس نے پہلے انجیل پڑھی ہوئی ہو، جس نے پہلے تورات پڑھی ہوئی ہو اور قرآن پہلے نہیں پڑھا ہو، تو اس کی زبان جو ہے وہ غیر فصیح ہوتی ہے۔ غیر فصیح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے نا اس میں بہت فصاحت ہے، بلاغت ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل عربک۔ قرآن کی جو لینگویج ہے یہ یاد رکھیے گا کلاسیکل عربک کہلاتی ہے، یہ اصل عربک نہیں ہے۔ تو ان کے اندر وہ فصاحت نہیں ہوتی تھی، لیکن مشرکین مکہ یہ الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا کلام نہیں ہے، ان کے پاس غلام آتے ہیں اور وہ غلام ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ تو امی ہیں تو وہ لوگ ان کو لکھ کے دیتے ہیں اور ان پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، ورنہ پھر آپ کا جو تزکیے کا ٹائم ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔